ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے کے مہمان ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب اور سینیٹر پرویز رشید صاحب. یہ جو اہلاً و سہلاً مرحبا والی کال آئے گی تو ظاہری بات ہے کہ انہی نے کنوکٹڈ نواز شریف صاحب کو بھی نکالا ہے. اس کا پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ ان سے بات کیے؟ سلیم صاحب، مشرف کو چونکہ پھنس تو گیا وہ، اور اپنی حماقت سے پھنس گیا. اسے کس نے کہا تھا پاکستان واپس آنے کو؟ اپنی کچھ اس کی خواہشات تھی جن کی تکمیل کے لیے وہ پاکستان آ گیا. اب جب وہ پھنسا ہے تو بہت سارے لوگوں کو امبیرسمنٹ بھی ہے اس نے پھنسنے کی. اس امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے یہ آرگومنٹ استعمال کیے جاتے ہیں دو. ایک یہ کہ اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگایا تو آپ کو کرنٹ لگے گا. یعنی یہ ڈرانے کا ایک عمل ہے نا کہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا، آپ کو کرنٹ لگ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اچھا آپ کو کرنٹ نہ بھی لگا تو کسی نے اس کو بچا کے لے جانا ہے. آپ کی دیکھیے، ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی فکر ہے، پاکستان کے مستقبل کی فکر ہے، ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں. بھئی اپنے بچوں کو اگر ہم ایک اچھا پاکستان دے کے جانا چاہتے ہیں تو قانون کو اس کا راستہ اختیار کرنے دیں. اس کے لیے آرگومنٹ نہ تلاش کریں، قانون کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے. پرویز رشید صاحب، سزا تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہو چکی تھی، سزا تو ریمنڈ ڈیوس کو بھی ہو چکی تھی، لیکن یا وہ انگریزی میں ٹیلی فون آتا ہے یا پھر اہلاً و سہلاً مرحبا کا. تو سوال یہ کہ انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو یہاں سے اٹھا کے وہ لے گئے تھے اور نواز شریف صاحب کے سارے مخالفین تماشا دیکھتے رہ گئے، تو اب وہ ریپیٹ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ لوگ اپنا وعدہ احسان کا بدلہ نہیں دیں گے؟ یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم نہ کسی کو پھنسانے میں شامل ہیں اور نہ کسی کو بھگانے میں شامل ہیں. ہم نے تو وہی کیا جو پاکستان کا قانون کہہ رہے، اور قانون جو کہہ رہے آئندہ بھی جو کرے گا تو ہم تو اسی کو پروٹیکٹ کریں گے، لا کو پروٹیکٹ کریں گے، کسی فرد کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. جہاں تک ٹیلی فون کا تعلق ہے، یہ مجھے یقین ہے، جیسے شاہ صاحب کو یقین ہے کہ آئے گا. میں آج لکھ کے دیتا ہوں اور آپ اس پروگرام پہ بلائیے گا. ٹھیک. یہ 6 سال بھی جیل میں اگر پڑا رہے گا اس کے لیے کوئی ٹیلی فون نہیں آئے گا. دیکھیے نواز شریف صاحب کے لیے، اور اگر پھانسی کی سزا ہوئی پھر بھی نہیں آئے گا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کوئی سزا ہو جائے کسی قسم کا کوئی ٹیلی فون اس کے لیے نہیں آئے گا. اور اگر ٹیلی فون آیا، سن لے میری فرض کرے آیا، وہ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. جی. نواز شریف صاحب کے لیے کیوں ٹیلی فون آتا تھا؟ اس لیے کہ نواز شریف ایک پاپولر لیڈر تھے. جو پاپولر لیڈر، اور سعودی عرب میں بہت سے پاکستانی رہتے ہیں. نواز شریف صاحب کا انفلوئنس ان پاکستانیوں پر بھی تھا، ان پاکستانیوں کا انفلوئنس سعودی اسٹیٹ پر بھی تھا. اگر وہ غمزدہ ہیں، کوئی بھی اسٹیٹ اپنے رہنے والوں کو غمزدہ نہیں دیکھ سکتی، دکھی نہیں دیکھ سکتی. ڈسٹرب، میری سن لے بات، ڈسٹرب، دیکھیں ہمیں حقائق کو ماننا پڑے گا. نواز شریف صاحب کو اگر سعودی حکومت نے کہا کہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سعودی حکومت پاکستانیوں کے جذبات کو بھی سمجھ رہی تھی، اور جو پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کے جذبات کو بھی سمجھتی تھی. مشرف صاحب کے لیے اس قسم کی کوئی ہمدردی نہ پاکستان میں موجود ہے نہ سعودیہ میں موجود ہے. فوج میں تو ہے نا. لہذا دیکھیے فوج کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ ان کا سربراہ رہا ہے. یہ وہ سربراہ ہے جس کے زمانے میں فوجیوں کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ وردی پہن کے بازار میں شاپنگ کے لیے چلے جائیں. ایسے سربراہوں نے فوج کے عزت، وقار اور تکریم میں کمی کی ہے، اور یہ خود فوج کے اندر بھی ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے اب سمجھا جاتا ہے. جیسے خود مشاہد حسین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کسی ادارے کو بحیثیت ادارے کے میں کہہ رہا ہوں، شاید کوئی قانون کے اپنا عمل اختیار کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم آپ سب لوگوں نے اس حوالے سے فوجی قیادت سے مشورہ کیا ہے، ان کے مائنڈ کو چیک کیا ہے؟ ہم سب جو ہیں پاکستان کے آئین کو پڑھتے ہیں اور ایک حلف اٹھاتے ہیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو اس حلف کو اٹھاتا ہے وہ جب آئین پر عمل ہوگا اور قانون پر عمل ہوگا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اچھا، فار ایگزامپل فرض کریں اگر یا سعودی عرب سے کال آ گئی یا فوج نے ان پہ سٹینڈ لیا، پھر نہیں. دیکھیں پہلے تو میں 2 ملکوں پر الزام نہیں لگاؤں گا نا. میں کیوں سعودی عرب پر ایک الزام لگاؤں کہ وہ ٹیلی فون کریں گے؟ سعودی عرب میں کر چکے ہیں، اس لیے اس وقت پاکستان میں کوئی آئین بھی نہیں تھا اور کوئی قانون بھی نہیں تھا. اس وقت پاکستان میں ایک آئین بھی ہے اور ایک پاکستان میں قانون بھی ہے، اور دنیا کا ہر ملک اس چیز کے لیے کمیٹڈ ہے. دیکھیے جب امریکن ایمبیسی میں پوچھا گیا ان سے، ترجمان سے، کہ آپ کا اس پہ کیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کا ایک آئین ہے، قانون ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے.
مشاہد صاحب آپ ویسے ہمیں ڈرا رہے ہیں، نہ سعودی عرب سے کال آنی ہے، نہ فوج میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف سعودی عربیہ کی بات ہوئی تو سعودی عربیہ میں کوئی پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے، وہ ان کا ایک بادشاہت ہے، ان کے مفادات ہیں. انہوں نے تونسیا کے عامر زین العابدین بن علی جو 20 سال سے حکومت میں تھے، جب ان کا تختہ الٹا ان کو ویلکم کیا. انہوں نے یوگینڈا کے عامر ایدی امین دادا جب وہ نکالے گئے 79 میں ان کو بھی ویلکم کیا. ان کی یہ انٹرسٹ لیتے ہیں اسٹیٹس اپنے مفادات کے ساتھ. پاکستان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور میں نے اپنا مشاہدہ دیا. میرے پاس انفارمیشن نہیں، میرے کوئی سعودی سے نہ کوئی خصوصی تعلقات ہیں، نہ میں کوئی اتنا دوسرے معاملے میں تو آپ کا مشاہدہ بھی ہوگا اور یقیناً انفارمیشن بھی ہونگی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوج اس معاملے میں بحیثیت ادارہ کسی بھی سٹیج پہ آ کے مداخلت نہیں کرے گی؟ یعنی میرے خیال میں اس ایشو پہ فی الحال تو انہوں نے مداخلت نہیں کی. اگر یہ اس سلسلہ صرف مشرف صاحب تک کنفائن رہتا ہے ان کی ذات تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ بن جائے سلسلہ آرمی بیشنگ کا یا فوج کے حوالے سے، پھر کوئی ایسا چیز ان کی طرف سے ہوتا ہے. ابھی تک میرے جو نظر نہیں آ رہا. میں فوج کے حوالے سے بات نہیں کر رہا تھا جو میں نے اپنے آرگومنٹس دیے، کیونکہ وہ علیحدہ چیز ہے. اور دیکھیں نا فوج بھی جیسے انہوں نے ٹھیک کہا کہ اس وقت فوج بھی بدلی ہوئی فوج ہے، وہ قانون کے تابع ہے. یہ معاملہ صرف مشرف تک محدود رہ جائے گا یا ان کی خواہش یہی ہے؟ ان کی تو خواہش یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے، لیکن دو چیزیں ہیں اس میں. اگر تو یہ طول اختیار کر گیا، کیونکہ دیکھیں جی ایک اور چیز ہے، میرا تو ویو یہ بھی ہے کہ اگر اس معاملے کو صحیح سیٹل کرنا ہے، اس لیے میں 12 اکتوبر کی بھی بات کرتا ہوں، آپ سسٹم ٹھیک کریں، آپ ان ایشوز کو فوکس کریں کہ کل کو اصلاح ہو اداروں کی بھی، جمہوریت بھی مستحکم ہو اور سول ملٹری ریلیشن کا بیلنس ہو، بنسبت کہ آپ ایک بندے کو اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، باسفورس نہ ہو تو اصلاح کیسے ہوگی؟ کسی ایک کو تو نمونہ عبرت بنانا ہوگا نا. نہیں تو اس سے کچھ نہیں فرق پڑے گا. اگر آپ نے ملٹری کو روکنا ہے تو مشرف کو رگڑا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. معاف کرنا، کیوں؟ وہ تو رگڑا آپ کو کا نہیں دے رہے نا، وہ تو 3 نومبر کا دے رہے ہیں نا. جو اس نے ملٹری کو کیا تھا اس کی تو بات کوئی کر نہیں رہا. تو اس سے بھی تو رستہ نہیں روکتا کہ آپ ایکسٹینشن دے، آپ جوائنٹ چیف بنا لیں مشرف کو. آپ لوگوں یہ تو لالچ ہے نا، یہ تو برائب ہے نا جی، یہ تو برائب ہوتی ہے. اس وقت سیولین لیڈرشپ ہے، ڈائریکشن دے، اس کو ٹھیک کرے. ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن، اور پوری بات کھل کے ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کام جزوی کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں سیاسی مصلحت کی بنیاد پر ہو. اگر یہ کام سیریسلی کرنا ہے تو پھر سیاسی مصلحت کو بالاتر نہ رکھیں، اس کو علیحدہ کریں. کارگل کا کیا کریں گے جی؟ کارگل انکوائری کریں گے اور یہ ایبٹ کمیشن وغیرہ کیا مائنڈ ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے ایبٹ کمیشن کی رپورٹ چھاپنی چاہیے میرے خیال میں، جو بھی ہوا ہے. سب سے میں نے اب سے عرض کیا نا کہ ہمارے لیے یہ ساری باتیں اہمیت کی حامل ہیں. آپ ریکارڈ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنی تاکہ اس میں معلوم ہو جائے کہ کس نے کیا کیا تھا. اب کرگل کی بھی کوئی بات چھپی ہوئی تو نہیں. کرگل کے بارے میں خود جو کرگل میں شامل تھے جرنلز بھی جو شامل تھے ان کی کتابیں بھی آ گئیں. ٹھیک، اس سے زیادہ اب ایتھینٹک چیز کیا ہوگی؟ اس وعدے پہ آپ لوگ قائم ہیں؟ انکوائری کرائیں گے، کمیشن بنائیں گے؟ یقیناً بننا چاہیے، کیوں نہیں بننا چاہیے؟ بننا چاہیے، انکوائری بھی ہونی چاہیے، اس کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے تو ہم چاہیں گے کہ 3 بڑے مسئلے جو ہیں، توانائی کا بحران، معیشت کا پہیہ چلانا اور دہشت گردی، اور یہ تینوں لنکڈ بھی ہیں آپس میں. تو اب اس معاملے میں عدالت میں یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ جی فی الحال ابھی ہم باقی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس کو ذرا مؤخر کر دیں؟ پنگا تو لے لیا گیا. ہم عدالتوں کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی میرا بات یہی کو پوائنٹ مانتے یہ بھی. پرویز صاحب نے تائید کر دی، میں ان سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. میرا یہی پوائنٹ تھا کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے ان 3 چیزوں کے لیے، فرینکلی اسپیکنگ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل کریں. جب عدالت ان کے احترام کرتے ہیں پرویز رشید صاحب، تو جو اصغر خان کیس میں عدالت کا فیصلہ ہے پہلے اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ میں اب سے عرض کرتا ہوں کہ عدالت نے ایک حکم دیا اور اس سے دنیا کے دوسرے کام رکتے نہیں ہیں. مقدمہ بازی جو ہے جی وہ اٹارنی جنرل کا کام ہے. اٹارنی جنرل اس پہ اپنا کام کرتے رہیں گے. پرائم منسٹر کا کام ہے ان تمام چیزوں کو سپروائز کرنا. ٹھیک، وہ ان کو سپروائز کرتے رہیں گے. جو آپ نے کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ ابھی آپ دہشت گردی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے. دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے جب آپ کرگل کے اوپر کمیشن بنائیں گے اور جو حقائق اور جو سچائیاں سامنے آئیں گی، یعنی اس کے لیے بہتر سول ملٹری ریلیشنز کی ضرورت ہے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے.
اور ان چیزوں سے وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں. بین الاقوامی طور پر بھی کچھ میسیجز اور بھی جا سکتے ہیں. اچھا. اس لیے کچھ قومی مفاد بھی ہوتا ہے. شاہ صاحب نے کہا نا کہ جی دیکھیے شاہ صاحب، اچھا یہ آخری دن جس دن یہ بات ہوئی 12 اکتوبر کو، میں نے یہ سوال کیا میاں صاحب سے کہ ہم ملتان جا رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھی یہ بات کہ کرگل کے معاملے پہ آپ نے اتنی تاخیر کیوں کی کہ یہ ایک اتنا بڑا محاذ آپ کے بارے میں کھڑا ہو گیا. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ انکوائری کرا دیتا تو خود پاکستان کے خلاف ایویڈنس جو تھا وہ کریٹ ہو جانا تھا. اب بھی تو ہوگا. میرے لیے سن لینا میری بات، تو میرے لیے دو رستے تھے کہ میں اپنی ذات کو نشانہ بنوا لوں یا پاکستان کو نشانہ بناؤں. ٹھیک. میں نے اپنی ذات کو نشانہ بنوایا، پاکستان کو نشانہ نہیں بننے دیا. ان کی اسپرٹ یہ تھی کہ چلے میری ذات کو کوئی نقصان پہنچتا ہے پہنچ جائے، پاکستان کو نقصان نہ پہنچے. آج اگر ہم یہ کمیشن جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں، تو جس ریجن میں جو پوری صورتحال ہے، شاید اس میں ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت سود مند نہ ہو. اس لیے اب فوری نہیں بنانا چاہیے یا نہیں بنائیں جی گے. کچھ مرحلے پاکستان کو گزارنے چاہیے. میرا اپنا بھی یہ ویو ہے کہ اس وقت ضرورت نہیں کارگل کمیشن کی. اتنا کچھ لکھا گیا ہے، اتنا اس کے بعد انڈیا نے پوری رپورٹ چھاپی ہے اپنا. وہ ان کا سبرامانیم تھا، کے سبرامانیم، پوری رپورٹ انہوں نے فورن کمیشن بنا لیا تھا بائی دا وے. ہم نے نہیں بنایا. اچھا اب اس کے بارے میں ریٹائرڈ جنرل نے بھی لکھا ہے، کتاب ہے، ڈاکٹر شیرین مزاری نے اپنی کتاب دی ہے، کسی اور نے اپنی کتاب دی ہے. اس وقت جی جو فوکس ہے صافی صاحب، وہ اس وقت پاکستان 2013 میں ہم بات کر رہے ہیں جون میں. ابھی 6 مہینے کے بعد امریکہ نے وڈرا کرنا شروع کرنا ہے افغانستان سے، اور افغانستان کے حوالے سے جو افغانستان میں ہوگا اس کے اثرات پاکستان پر براہ راست بہت پڑیں گے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ماضی کی غلطی جو امریکہ نے کی تھی افغانستان میں وہ نہ دہرائیں. آپ آرٹیکل بھی لکھا ہے. تو اس وقت جو اس ریجن میں جو ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں ہمارا ایک کلیدی نہیں مشاہد صاحب اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ظاہری بات ہے ان سب کاموں کے لیے بہترین سول ملٹری ریلیشنز چاہیے. بالکل چاہیے. اب ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کی فطرت ایسی ہے کہ وہ لڑ پڑتے ہیں ملٹری سے. دوسرا یہی کہ نہیں، انہیں مرنے کا شوق نہیں ہوتا، لیکن شہر کے لوگ جو ہے وہ ظالم ہیں. یہ جب آپ 99 کا تجزیہ کرتے ہیں تو پہل کس نے کی تھی معاملے کو بگاڑنے میں، یا آج پہل کون کر رہا ہے؟ جی اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تو ویو یہ ہے کہ یہ اس مشرف کا ایشو یہ ڈی ٹریک کر دے گا ہمیں. اس وقت پاکستان ایک بدلا ہوا پاکستان ہے. جو پاکستان 1919 میں ہم نے چھوڑا تھا وہ پاکستان نہیں ہے. ایک آپ فیکٹر ہے، جوڈیشری فیکٹر ہے، سول سوسائٹی فیکٹر ہے، اور اس وقت سب سے ضرورت ہے سول ملٹری ریلیشنز میں. اس لیے اٹ از نو ایکسیڈنٹ کہ میاں صاحب کیوں ڈیفنس منسٹر ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ ایک کروشل ایشو ہے پاکستان کے اندر. یہ آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان بدلا ہوا ہے، 2013 کا پاکستان ہے، تو کیا جو نیشنل سیکیورٹی کے اور فورن پالیسی کے اور دیگر جو حساس معاملات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج اس کو سول لیڈرز کے سپورٹ کرنے کے لیے آمادہ ہے؟ اور اس حوالے سے بھی آپ کو کیا سول اور ملٹری لیڈرشپ کا کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ میں تو ڈیفنس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم ایک برج بنیں گے خاکی اور مفتی میں، سول اور ملٹری میں. اس پہ ساری آنکھیں جو جی ایچ کیو ہے، فوج ہے، وہ ان پر ہیں، ان کی حکومت پر، میاں صاحب پر، کہ کس طریقے سے آگے جاتے ہیں. اور وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ ڈنڈے سے کام نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا، وہ آئی ایس آئی کو ہم منسٹری آف انٹیریئر میں ڈال دیں گے، اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک. نوٹیفیکیشن. کیا آپ کو نیشنل سیکیورٹی اور فورن پالیسی کے معاملات پہ کوئی آپ کو خلیج نظر آتے ہیں سول ملٹری کے اپروچ میں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ویژن دیں گے، یہ آگے راستہ یہ پالیسی کا دیں گے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک تو خلیج کوئی نہیں ہے، اور دیکھنے کی بھی بات کوئی اس لیے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے خیالات جو ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پچھلے 15-16 سال میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں. ان خیالات میں یہ بھی تھے کہ چند جرنیلوں کو ٹھانکنا ہوگا، یہ بھی تھا. میری بات مکمل ہونا ہے. انٹرویوز بھی ہیں، سنجیدہ گفتگو بھی ہے، تقاریر بھی ہیں، بیانات بھی ہیں، اور پھر ایک بندے کا عمل بھی ہوتا ہے. لہذا وہ ان کے ویژن کے بارے میں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ایگری کرتے ہیں. ایگری کرتے ہیں تو اتنا بڑا ووٹ مل جاتا ہے نا. ٹھیک. اگر ایگری نہ کرتے تو چکوال سے ہمیں ووٹ نہ ملتا نا، جہلم سے ہمیں ووٹ نہ ملتا. تو جہلم اور چکوال سے ووٹ مل گیا نا ان کانسٹیٹوئنسی سے، اس کا مطلب ہے وہاں پہ ایگریمنٹ ہے. یہ تو 99 میں اس سے بھی زیادہ ملا تھا. جی لیکن دوسرے ایگری نہیں کرتے تھے، اس دفعہ دوسرے ایگری کرتے ہیں، لہذا دوسری دفعہ ووٹ کر رہے ہیں وہ. ٹھیک.
میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ مشرف کے مقدمے کی وجہ سے ساری توجہ حکومت کی ڈی ٹریک کر جائے گی اور اس کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کی مثال دی جاتی ہے، یہ دونوں باتیں آپس میں میل نہیں کھاتی. ان کے بارے میں جو مقدمے ہیں وہ تو سچے مقدمے ہیں، ہمیں انہیں پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں پہ بھی. اچھا، کہ ہم کوئی چیزوں کو مینپولیٹ کریں اور اس پہ پوری توجہ ادھر کر دیں، اس لیے ان کی وجہ سے کوئی ڈی ٹریک نہیں ہوگا. یہ جو چودھری نثار صاحب کہتے ہیں پاشا کے باقیات، اس کا کیا کرو گے؟ وہ ایک شاید مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں، ایسا مائنڈ سیٹ ہر جگہ موجود ہے. وہ ابھی بھی ہے، وہ سول سوسائٹی میں بھی ہو سکتا ہے موجود ہو، وہ دوسرے شعبوں میں موجود ہو، جو چیزوں کو اپنی مرضی کا رنگ دینا چاہتے. پاشا نے کیا تھا؟ پاشا صاحب جو کر رہے تھے وہ بھی اب کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو کمزور کر دو، بلکہ ان کی جماعت کے صدر جو تھے وہ بھی گئے کہ جی میری جماعت کے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے اور کسی دوسری جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ خود کر رہے تھے؟ یہ مشاہد صاحب بتائیں، ان کے صدر صاحب نے انہیں ضرور بریف کیا ہوگا. پوچھیے، میں تو بتا، دیکھیں میں نے تو پاشا صاحب کے بارے میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں کہ ادھر تو آپ لوگ صرف پرویز مشرف صاحب کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کولیبریٹر ہے، حالانکہ 12 اکتوبر کو وہ جہاز میں تھے اور کنٹرول کسی اور نے یہاں پہ لے لیا تھا، نواز شریف صاحب کو کسی اور نے اندر کیا تھا. لیکن ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاشا سب آرڈینیٹ تھا وہ سب کچھ خود کر رہا تھا، کسی اور کا رول نہیں تھا. جی میں عرض کرتا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ یہ 58 والا زمانہ بھی نہیں ہے جہاں پہ کمانڈر ان چیف جو سوچتا تھا باقی اس کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. اب شاید ایسا زمانہ نہیں رہ گیا. ابھی جیسے شاہ صاحب خود فرما رہے تھے کہ اب چھوٹے چھوٹے وار لارڈز بھی بن جاتے ہیں اور وہ اپنا انڈیویجول ایکٹ بھی کوئی کر جاتے ہیں. ٹھیک، لیکن اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائیں آپ. اچھا، یہ بات ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. میری یہی فوکس ہے کہ یہ ایک نادر موقع ہے. یس، ایسے واقعات ہوئے ہیں ہمارے، ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، چاہے انڈیویجولز نے کیے ہیں یا کبھی اداروں نے بھی جیسے غلطیوں کی بات کرتے ہیں. اس لیے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اصلاح کون کرے گا؟ اوباما تو نہیں کرے گا نا، سعودی عربیہ تو نہیں کرے گا. ہم نے کرنی ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ نے کرنی ہے، پارلیمنٹ نے کرنی ہے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک نادر موقع ہے، اپرچونٹی ہے میاں صاحب کے لیے کہ ایک صحیح راستہ تعین کریں جس میں سول ملٹری بیلنس بھی ٹھیک ہو اور سٹیبلٹی بھی ہو، اور یہ جو 3 ایشوز جس میں ہم اگری کرتے ہیں، دہشت گردی، توانائی، معیشت، کو ٹھیک کریں. ناظرین، پرویز رشید صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو آج کے جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے سول ملٹری تعلقات اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی سے متعلق، اور تشریف فرما ہیں میرے ساتھ مشاہد حسین سید صاحب اور سینیٹر پرویز رشید صاحب. مشاہد حسین صاحب، نیشنل سیکیورٹی کی اسٹریٹجی آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں، اس میں تو ظاہری بات ہے کہ پھر اگر وہاں سویلین کنٹرول کو لایا جاتا ہے یا کوئی کوارڈینیشن بنانے کی صورت نکالی جاتی ہے، تو تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ فوج نے ریئیکٹ کیا. I'm sorry, don't agree with you. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کون سا تھا؟ نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا فیصلہ تھا ایٹم بم بنانے کا. ایک سویلین نے شروع کیا، ذوالفقار علی بھٹو نے، اور ایک سویلین میاں نواز شریف نے کمپلیٹ کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ اس کو تھے 3 سروسز چیف میں سے 2 تو اس کے خلاف تھے بم کے، اور ایک نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں، آپ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کیا، ٹکا کے کیا. تو ایسی کوئی بات نہیں. خواب اچھا، آپ مطلب اس سے بڑا فیصلہ تو نہیں تھا نا، جس میں انٹرنیشنل کمیونٹی شامل تھی. تو آپ میں ہمت ہو، حوصلہ ہو، ویژن ہو، ول ہو، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں، آپ پریکٹیکل کچھ سٹیپس مثلا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ آپ نے اس پہ بہت کام بھی کیا نا. پھر بعض اوقات جینوئن کام حکومت کرتی ہے تو لوگ ہم کہتے ہیں یہ مانگنے لگے. آپ نے کہنا کرنا کیا، اب کیسے کرنا ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. پہلی بات ہے کہ جو ایک بہت بڑا فیصلہ میاں صاحب کے پاس آنے والا ہے، وہ آئے گا نومبر میں، نیا آرمی چیف. اب وہ روش نہیں ہونی چاہیے کہ نیا آرمی چیف میرا بندہ ہو، ٹھیک، یا میرے تابع ہو. بھٹو صاحب نے غلطی کی، انہوں نے کہا ضیاء اللہ کیا ہے، میرا بندہ ہے، اس کو نو. انہوں نے بھی مشرف کو چوز کیا، جو پروفیشنل کمپیٹنٹ ہو، میرٹ کا ہو، اس کو بنائے. نمبر 1. نمبر 2، اناؤنس کریں ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. ابھی کیا انہوں نے، وہ پارٹ ٹائم ہے، کوئی فارن افیئرس کا بھی ہے. اس کے تحت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈال دیں، جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی، ISI، MI، IB سب ڈالیں. ISI MI یہ مان لے گی؟ کیوں نہیں مانے گی؟ یہ کمال کرتے ہیں آپ. ان کے باس مان رہے ہیں، جنرل کیا نہیں مان رہا ہے، روز آ کے سلوٹ کرتا ہے. ہمارے سامنے یہ روایت ہے کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ DG ISI جائیں گے انڈیا، انہوں نے کہا نہیں جاتے.
میں نئی سچویشن کی بات کر رہا ہوں. اب اچھا. سب اس مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں. یہ 6 مہینے 9 مہینے ہنی مون چلے گا سول ملٹری ریلیشن میں. یہ موقع اچھا ہے, اس موقع کو آپ فائدہ اٹھائیں. اور افغان پالیسی اور کشمیر پالیسی یا انڈیا پالیسی میں اگر سویلین لیڈرشپ ڈرائیونگ سیٹ پہ آنا چاہے گی, اب اس نئے تصورات اسٹریٹجک اپنانا چاہے ڈیپتھ گی. کو آپ خدا حافظ کہہ دیں, وہ ختم ہو چکی ہے. اب ایون کیانی نے اپنا جو پیپر دیا تھا اوباما کو اکتوبر 2010 کو 14 صفحے کا پیپر, اس نے کہا کہ جی اس میں ہم وہ نہیں بات کریں گے کہ اپنے بندے انسٹال کریں. آپ نے خود اپنے کالم میں لکھا کہ ہمارے بیسٹ فرینڈ تو اب وہ ہے تاجک اور ہزارہ اور ازبک. لیکن یہ جو ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ قطر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے, ہماری ملٹری کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو یہ وہی پرانی روش نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, اس میں ایک گیپ تھا. دیکھیں نا, کیری کی میٹنگ ہوتی ہے جنرل کیانی کے ساتھ عمان میں, پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے مسقط میں, پھر ان کی میٹنگ ہوتی ہے ٹرپل کے کیری کیانی کارزائی برسلز میں, اور پھر جب جیمز ڈابنز جو آج کل آیا ہوا ہے ادھر اسپیشل انوائے جو میاں صاحب کو بھی ملا ہے, اس نے جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو کیری کال کرتا ہے کیانی کو, کیونکہ ایک گیپ تھا. ایک اور چیز ہے, اب یہ موقع ہے ان لوگوں کے لیے, میں پرویز صاحب جس میں منسٹر آف انفارمیشن ہے, اور وہ فوکس کریں ان ایشوز کو. اگر آپ ان ایشوز کو نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. پھر پالیسی بنائے گی اسٹیبلشمنٹ, پھر آپ گلا نہ کریں. نئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی دے رہے ہیں یا اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اس کے خد و خال کیا ہوں گے اور ان ایشوز کو آپ لوگ کس طرح. اچھا, اور ایک اسٹرانگ منسٹری آف ڈیفنس کریں, ڈیفنس منسٹری بھی مضبوط کریں آپ. میں اس کی فلسفی آپ کو بتا سکتا ہوں, خد و خال تو بتانا مناسب نہیں ہوگا. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تیار ہی نہیں ہوئے ابھی. تو نہیں تیار بھی ہیں شاہ جی, ہم نے کافی ہوم ورک اس پہ کیا. اچھا, کافی ہوم ورک نظر آنا چاہیے, وہ ہوم ورک نظر آنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوگا قوم کے سامنے ہوگا, ابھی آپ لوگ نظر. پرویز صاحب پھر وہ اب لے آئیں بار میں, اس کو ٹک 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 بتا دیں فوج کو اور قوم کو کہ یہ ہم نے کرنا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بتانا چاہیے, لیکن ظاہر ہے کہ میں اسے کیوں ہاں بتاؤں, نہیں ہو میرا رائٹ نہیں ٹھیک ہے. ہے. میری ایک پارٹی ہے, ٹھیک ہے, میری پارٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے, پرائم منسٹر ہیں وہ اور کریں گے. پرائم منسٹر کو بتانا چاہیے, انہی کے منہ سے اچھی لگیں گی یہ باتیں. اس لیے کیونکہ اس کو ہم نے آپ لیک کر دیں تھوڑا سا ان کو کالم کے لیے. بچوں کا کھیل بھی نہیں کسی چیز کو بنانا چاہیے. یہ سنجیدہ معاملات ہیں, اور جو ہم نے غلطیاں کی, جس طرف سے بھی غلطیاں ہوئی, اس کے نتائج کو سبھی نے بھگتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے جو غلطی کی تھی, خواہ کسی ادارے نے غلطی کی یا کسی فرد نے غلطی کی, انہوں نے ان غلطیوں کو بھگتا ہے. اچھی بات جو ہے, جو مجھے اچھی لگتی ہے, وہ یہ ہے, اور جس سے امید پیدا ہوتی ہے, جو پاکستان کے لیے بھی امید ہے, کہ سب لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اب آمادہ ہیں کہ یقیناً ہمارے ملک میں جو نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, ان کی پالیسیز کیسے طے ہونی چاہیے, کس کو طے کرنی چاہیے, اور اس کا میکانزم کیا ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ آپ کو ان پٹ چاہیے ہوتی ہے. جو شکایت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ گیپ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس ان پٹ نہیں ہوتی تھی. بھئی میں بجلی ٹھیک کرنے جا رہا ہوں, اور وابڈا کا چیئرمین جو ہے, اس سے میں پوچھ ہی نہیں رہا, یا اسے میں کانفیڈنس میں نہیں لے رہا. میں اس سے بھی پوچھوں گا نا. یا اگر میں ایجوکیشن ٹھیک کرنے جا رہا ہوں تو میں 6 وائس چانسلر بلا لوں گا, ان کو بھی بٹھا لوں گا اپنے ساتھ. ایون اب تو ساری دنیا جو ہے یونیورسٹیز کی ان پٹ لے لیتی ہے. یہ گیلا تو میں آپ سے کہ زیادہ امریکہ میں لیتے ہیں اکیڈمیا کے. یہ آپ نے بڑی کام کی بات کہی تھی. زیادہ آگ لگی ہوئی ہے اردو سپیکنگ علاقے میں, بلوچستان میں, اور خیبر پختونخوا اور پاٹا میں. آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں نہ ہمیں کوئی پختون نظر آتے ہیں کابینہ میں, نہ کوئی بلوچ نظر آتے ہیں, تو یہ تو اس علاقے کے متاثرین نہیں ہونے چاہیے تھے آپ کو. کیا پختون بھی ہمارے ساتھ ہے؟ ہماری پارٹی تو ظاہر بلوچستان میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی ہے, لیکن پارلیمنٹ میں سارے لوگ موجود ہیں نا. پارلیمنٹ میں سب لوگ موجود ہیں نا. یہ دیکھیے, یہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں فائنل ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں, ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے. نہیں, اس کہیں اور بن رہا ہے. پارلیمنٹ تھوڑی سی لاہوری لک زیادہ ہے. نہیں, حکومت کی لک کا ہونا ایک اور بات ہے, پارلیمنٹ کی لک تو لاہوری نہیں ہے نا شاہ. اور لاہوری لک, آپ نیشنل سیکیورٹی پالیسی تو آپ نے کہا کہ تقریباً تیار ہے, اور پارلیمنٹ میں ہم نے نہیں صاحب یہ شاہ صاحب نے پہلے بھی 2 زیادتیاں کی. ایک تو انہوں نے کہا جی لاہور کی جو وہ ہے قبائلی, لاہور کا نہیں, ایک منٹ. اب شاہ صاحب اس کو مانے یا نہ مانے, میں نے تو لاہور کا نمک کھاتا ہوں. شاہ صاحب بھی لاہور میں جمے پلے تو بڑے ہوئے, شاہ صاحب نے بھی لاہور کا نمک کھاتا ہے. لیکن وہ بھی اگر محسوس کر رہے کہ لاہوری زیادہ ہے تو اس کا مطلب بہت زیادہ ہے. نہیں, کیسے قبائلی لک ہوگی جی لاہور کی؟ مجھے بتائیے کہ لاہور نے تو آج تک کبھی فرقہ پرستانہ بنیادوں پر انتخاب میں لوگوں کو نہیں جتایا.
لاہور نے آج تک کبھی زبان کے بنیادوں پر لوگ کو نہیں جتایا، کبھی برادری کے بنیاد پر. نہیں، اس معاملے میں تو لاہور ہی ماشاءاللہ بڑے فراخ دل ہے. تو ہمیں یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے خد و خال کے حوالے سے کیا گڈ بیڈ ملیٹنٹ کی تفریق کو ختم کر رہے ہیں نئی پالیسی میں؟ دیکھیے، جو ہتھیار ڈالتے اور کہے کہ میں پاکستان کے آئین کو بھی مانتا ہوں اور پاکستان کے آئین کے حدود کے اندر رہ کے اپنے اس کے اگر کچھ مطالبات ہیں، اس کے کچھ گریونسز ہیں، اس کے کچھ کنسرنز ہیں، تو بینگ اے پاکستانی وہ تو ہمیں سننے چاہیے. مختلف سیکیورٹی اداروں کے درمیان کوارڈینیشن اور انفارمیشن کی سنکرونائزیشن کے لیے کوئی میکینزم بنا رہے ہیں؟ یہ ہونا چاہیے. میں نے تو آپ سے یہی کہا کہ یہ تو میں فلسفی تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ یہ رہا تو ہوں میں کہ یہ ضرور فلسفی ہونا کی بات چاہیے. اسی لیے ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ہر ایک کی ان پٹ آئے. آپ کو پالیسی بناتے وقت، فیصلے کرتے وقت آپ کو معلوم ہو کہ جو پروفیشنلز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، جو معلومات اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کے پاس جو بھی انٹیلیجنس اداروں کو قانون کا تابع بنانے یا سویلین لیڈرشپ کو جوابدہ بنانے کے لیے کوئی میکینزم بنا رہے ہیں؟ یہ بھی وقت کی ضرورت ہے اور اس کو ضرور کرنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے. ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کو قانون کے تابع ہونا چاہیے. سینیٹر پرویز رشید صاحب اور سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کی آمد کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.